السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ سب سے بڑی خبر تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے لیجٹمٹ فیلڈ مارشل اب آگے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے ایز فیلڈ مارشل۔ یہ جو انہوں نے مارکہ حق جیتا اور جس طرح انڈیا کو صدو کیا، یہ اس کا ایک آنر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایئر فورس چیف ہیں، ان کی ملازمت مثبت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی ڈیٹیلز نہیں آئیں کہ کتنا اضافہ کیا ہے کتنا نہیں کیا، لیکن یہ بڑا ایک کرارا جواب ہے انڈیا کے لیے بھی۔ آپ کو یاد ہے یہ قطر کا سانحہ ہوا تو جنرل مانک شاہ کو فیلڈ مارشل تب انڈیا نے بنایا تھا، یہ شو کرنے کے لیے دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ آج اس کا جواب بھی آ گیا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے آج کی، ظاہر ہے وہ اتنی بڑی تو نہیں ہے لیکن اپنے تئیں بہت بڑی خبر ہے۔ کچھ سال پہلے ایک بڑا بے ایمانہ قتل ہوا تھا اسلام آباد میں نور مقدم کا، اور اس کی جو پورے ملک کو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس کا جو ملزم تھا زاہد جعفر، اس کو ہائی کورٹ سے سزائے موت ہو گئی، پھر وہ مقدمہ چلتا رہا۔ آج سپریم کورٹ نے اس کی اپیل خارج کر دی، now he is condemned to death۔ اب صرف ایک ہی آپشن ان کے پاس رہ گیا ہے کہ وہ اپیل کریں صدر پاکستان کے پاس۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی صدر پاکستان اس مقدمے میں کوئی معافی کا سوچ بھی سکتا ہے، بٹ اینی وے وی آر گلیڈ کہ وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ختم ہوا ہے اس ملک کے اندر اور ایک قرار واقعی سزا ملی ہے۔ اب آتے ہیں اس پروموشن کی طرف۔ اس میں کچھ لیگل سوالات بھی، اب بڑے سوال بھی اٹھیں گے کہ کیا اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، بیکاز جب پہلا بنے تھے وہ ایوب خان نے خود ہی اپنے آپ کو پروموٹ کر دیا تھا ایز پریزیڈنٹ، انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ پہلے لیجٹمٹ ہیں جن کو گورنمنٹ نے بنایا ہے، پھر انہوں نے اپنا کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان کو بنایا اور پھر وہ نظام چلتا رہا۔ اب کچھ سوالات بھی اب اٹھ رہے ہیں کہ اب لیگل سٹیٹس کیا ہوگا، بیکاز جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے اس کو تاحیات سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایک آنرری رینک ہے اور شاید اس کا سروس پہ اس طرح نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تقریباً کوئی 800 سال پرانی ریت ہے دنیا میں جس میں فیلڈ مارشلز تعینات ہوتے رہے۔ کوئی برٹش آرمی میں بھی 100 سے زیادہ اور اسی طرح رشین آرمی میں بھی کوئی 60-70 سے زیادہ فیلڈ مارشل دنیا میں ہوتے رہے ہیں۔ سو اٹ از نتھنگ نیو۔ پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ 2016 میں ایک اپلیکیشن موو ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ جنرل راحیل شریف کو حکومت کو تاکید کریں کہ وہ ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ تعینات کیا جائے۔ تو اس میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہمارے آئین میں یا قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ویسے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کو کہ کسی پرپس کے لیے آپ لیجسلیشن کریں۔ تو اب لیگل سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا اب وہ جو تمام بحثیں ہوتی تھیں کہ جی سروس ٹرم تب ختم ہو رہی ہے تب نہیں ختم ہو رہی، کیا اب یہ اپوائنٹمنٹ بھی تاحیات ہوگی؟ کیا یہ ساری چیزیں کیسے آگے چلیں گی؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے بڑی خوشی کی بات، اور میرے لیے صرف حیرانی کی بات صرف یہ ہے کہ نیول چیف کا ہم نے کوئی اعلان نہیں سنا۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کو بھی ہونا چاہیے، بیکاز وہ بھی اسی طرح ریڈی تھی ہماری نیول فورس، اور انہوں نے ان کے جہازوں کو بھی پیچھے ہی روک دیا تھا۔ آبویسلی ایکٹیولی تو جو کہ ٹکراؤ ہوا ہے وہ آرمی کا اور ایئر فورس کا ہی ہوا ہے، بٹ مے بی دیٹس آن دا کارڈز آلسو، بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اب آگے بات کہاں جائے گی؟ ہمیں جوائن کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، بہت شکریہ رانا صاحب۔ میجر جنرل زاہد محمود صاحب نے، بہت شکریہ۔ رانا صاحب جیسے میں بھی بات کر رہا تھا کہ ٹیکنیکل کافی سوالات ہیں کہ یہ ٹیکنیکل اس کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا جو ان کی ملازمت مدت ہے کیا وہ تاحیات ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رینک تو تاحیات ہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ کچھ کلیئرٹی ہے کہ کابینہ نے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ خالی ایک آنرری رینک دیا گیا ہے کہ اس کا تاحیات والا تمام چیزیں تاحیات سمجھی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ یعنی یہ چیز شاید ہضم نہیں ہو رہی، تو وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ تنقیدیں نکال رہے ہیں، حالانکہ ایک مارکا ہوا ہے۔ صحیح بات۔ اس مارکے میں پاکستان کی مسلح افواج کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ ایک ایسا جرأت مندانہ جو ہے وہ ملک کا مؤثر دفاع کیا ہے، اور ایک جار قوت کو جو کہ چند دن پہلے ہمیں غزہ کے قصے سنا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ وہاں پہ جی اسرائیل نے یہ کر دیا، اس کے نیتن یاہو نے وہ کر دیا، تو ایک مؤثر دفاع کیا
اور اس میں پوری قوم شامل تھی، تمام سیگمنٹ شامل تھے. اس میں آپ حکومت لے لیں، سیاستدان لے لیں، میڈیا لے لیں، سوشل میڈیا لے لیں، ویلاگرز لے لیں، یعنی سب نے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کردار ادا کیا. لیکن اس مارکے میں جو روح رواں تھے وہ جنرل عاصم منیر ہی تھے. تو جب قوم کو اتنی عزت ملی، ملک کو اتنا مقام ملا، اور 1971 کے بعد میرا خیال ہے کہ پہلا موقع ہے کہ پوری قوم نے اس واقعے کے اوپر، اس مارکے کے اوپر جو ہے وہ فخر محسوس ہوا، اس کا فخر سے جو ہے وہ سر بلند ہوا. تو جو آدمی پھر اس میں روح رواں ہے تو اس کو پوری قوم میں یہ احساس پایا جاتا تھا، پوری قوم میں اس بات کی اکنالجمنٹ تھی. تو اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے ایک فوج کا ایک اعلیٰ ترین جو ایک اعزاز ہے وہ اسے دیا گیا ہے. اس اعزاز کے اسے ملنے سے نہ تو ان کی ملازمت میں کوئی فرق پڑے گا، نہ مدت ملازمت میں کوئی فرق پڑے گا. یہ ایک اعزاز ہے، اور یہ اعزاز جو ہے ان کے ساتھ، ان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی رہے گا. اور اعزازات ایسے ہی ہوتا ہے، جتنے بھی اعزاز آپ کسی کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیں، کسی کو ستارہ جرت دیں، کسی کو حلال امتیاز دیں، تو وہ اعزاز ہوتا ہے. اور وہ اعزاز جو ہے وہ ہمیشہ اس آدمی کے ساتھ، اس پرسنالٹی کے ساتھ جس نے کسی بھی قومی خدمت کو سر انجام دیا ہوتا ہے، اور قوم نے، حکومت نے قوم کی طرف سے ایک اکنالجمنٹ کے طور پہ اسے جو ہے وہ اکنالج کیا ہوتا ہے، اعزاز دیا ہوتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ ایک اعزاز ہے جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا جب تک وہ ملازمت میں ہیں، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی. تو پھر یعنی کہ گورنمنٹ کو اب کوئی اسپیشل لیجسلیشن وغیرہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا بعد میں؟ کیونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک بڑی بات دیکھ رہا تھا نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اب لیجسلیشن وغیرہ کی کوئی قانون سازی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں آپ کنفیوز کر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی یہ اعزاز جو ہے نا، اس اعزاز کو دینے کے لیے پروویژن آرمی ایکٹ میں موجود ہے. اوکے. اور اس کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ یہ اعزاز دے سکتی ہے. گورنمنٹ نے یہ اعزاز جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیا ہے. جو ہائی کورٹ نے اس وقت کہا تھا نا، جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ہم اس قسم کی لیجسلیشن کرنے کا یا اس قسم کا فیصلہ گورنمنٹ کو کرنے کا نہیں کہہ سکتے. صحیح بات ہے. اس قسم کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. نہیں، کیونکہ انہوں نے اس فیصلے میں یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ یہ آرڈر نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ اس عہدے کا ذکر نہیں ہے ہمارے آئین میں یا اس میں، اس لیے بھی ان کا بھائی ایک تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور بالکل ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں ایسا، اس کا ذکر موجود ہے. اچھا. اس کا آرمی ایکٹ میں ذکر موجود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس قسم کے اعزازات، یعنی کوئی بھی اعزاز ہو، بھلے وہ ستارہ جرت ہی ہو یا وہ پرائیڈ آف پرفارمنس ہی ہو، اس قسم کا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ اس قسم کی ڈائریکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے سکے. جنرل صاحب یہ بتائیں، انہوں نے تو کلیئر کر دی بات، لیکن آپ بیکاز یو آر این آرمی آفیسر سیلف اے جنرل، اس کا کوئی سٹرکچر پہ کوئی نہیں ہوگا؟ وہی آرمی چیف آف دی آرمی اسٹاف سارٹ آف وہی ہوں گے، ایکٹیو کمانڈ کو وہی ہیڈ کریں گے، جس طرح انہوں نے ایوب خان نے کوئی ایک CNC بنایا، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ سٹرکچر یہی رہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک انڈیویجول کو ذرا سائڈ پہ کر دیں آپ، ایک پرسنالٹی کو، یہ جو بھی یہ اعزاز ہے ایکچولی نیشن کا، جی بالکل صحیح، پوری عوام کا. اور جب وار جیتی ہے الحمدللہ، انہوں نے ڈیڈیکیٹ بھی لوگوں کو اور فورسز کو کیا، یہ بھی ڈیڈیکیٹ کیا، اور اپنی وکٹری بھی پاکستان ملٹری کی طرف سے جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی اسپوکس پرسن کی، اگر آپ کو یاد ہو، جنرل احمد شریف کی، انہوں نے کہا تھا جی کہ پاکستان کی افواج اپنی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دا وے آپ نے جس طرح کھڑے ہوئے ہیں اپنی عوام کے ساتھ. پیس اور وار کا سٹرکچر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، ایک ہی چیز پر منحصر ہوتا ہے کہ عوام اور افواج میں کتنا ملاپ ہے.
آپ نے پیس حاصل کیا ہے ایک وار لڑنے کے بعد، اور دونوں کی کمبینیشن ایک تھی. تو انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا عوام کا. آج پاکستان کی عوام نے یہ اعزاز دیا اپنے ملٹری کمانڈ. اور جنرل عاصم منیر کا اس رینک پہ جانا، ایک انڈیویجول کو آپ چھوڑ دیں، سمجھے کہ آپ نے ایوری سولجر who was fighting under his command اپنے امام کے پیچھے یا اپنے سپہ سالار کے پیچھے، اور this includes the Air Force, Navy، سارے، کیونکہ یہ لیڈ کر رہے تھے. جیسے ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آرکیٹیکٹ تھے اس وکٹری کا. دیکھیں جس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اچھی قومیں اس کو آنر ضرور کرتی ہے، اور یہ کوئی یہ ایئر فورس نہیں تو زبردست بات ہے. This is a great thing. نہیں میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے آج بہت سے لوگوں نے سوالات بھیجے، سب کو پتا تھا یہ ڈسکس کریں گے کہ یار ٹیکنیکلی ذرا ہمیں سمجھا دیں. رانا صاحب لائر بھی ہیں، اوبیسلی پولیٹیشین بھی ہیں، اسٹیٹسمین ہیں، آپ جنرل ہیں. تو دو تین چیزیں ہیں. مثلا جب فیلڈ مارشل ہوں گے تو وہ 5 تارے لگائیں گے. ابھی تو 4 سٹار جنرل ہے نا، تو 5 سٹارز لگائیں گے. تو کیا 5th سٹار لگانے کے لیے کوئی سروس رولز میں چھیڑخانی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ کوئی کچھ بھی نہیں. جیسے وہ پروویژنز اینڈ کانسٹیٹیوشنلی اٹ از آل کورڈ. وہ دیکھیں ایک دس از ایک رسپیکٹ کے طور پر ایک چیز دی گئی ہے. دیکھیں نا جنرلز تو آپ ایکسٹرا جنرلز بھی کئی دفعہ بن جاتے ہیں. جب یہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان میں مارشل لا کے دور میں یہاں پہ وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوتے تھے جی، وہ بھی 4 سٹار جنرل ہی ہوا کرتے. جنرل ضیاء کے ساتھ جنرل سوار وغیرہ یہ کافی وائس چیف بھی رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فنکشننگ اور وار میکنگ ہے، دیکھیں اس وقت پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مالک صاحب، یہ اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ ہم وار کی کنڈیشن میں اب بھی ہیں، ابھی بھی ہیں. We have won it. اور اب وار جب لڑ رہی ہے تو جو ٹیم سیٹ کی ہوئی ہے، جو پروسیجر چل رہے ہیں، بیکاز ہی از پریوی ٹو مینی تھنگز، ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور یہ وار کے جو آل اسپیکٹرم آل ڈومین تھی، یہ صرف ایک تو ملٹری آرمی ہے، پھر ایئر فورس، نیوی، اس کے بعد سائبر کے بیچ میں اپلیکیشن ہوئی تھی، نیٹ سینٹرک میں ہوئی تھی. تو کمپلیٹ جو اپلیکیشن ہائبریڈ کی تھی اس کو مانیٹر کر رہے تھے. تو دس از بیسیکلی اس وار مشین نے جو کام کیا یا جو ریزلٹ پروڈیوس کیے ہیں فار دا اسٹیٹ، اس کے آنر میں ان کو ایک اعزاز دیا گیا ہے. اور وہ باقی فنکشننگ ٹیکنیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آئی ایم شیور کہ خیر آگے چیزیں انفولڈ ہوں گی، بٹ ہی ول کنٹینیو ایز دا چیف آف دا آرمی اسٹاف. دیٹ از مور امپورٹنٹ. رانا صاحب یہ بتائیں، کچھ کلیئرٹی تھوڑی سی نہیں تھی. اسٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایئر فورس کے چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ کتنا، کیا 1 سال جب ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہوگی یا ایک پوری ٹرم؟ اس میں کچھ کلیئرٹی ہے؟ دیکھیں اس میں یعنی ان کی خدمات اور ان کو یعنی عزت دینے کے ناطے یہ بات کی گئی ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ غالباً نیکسٹ ایئر مارچ یا اپریل میں ہو رہی ہے، تو اس کے بعد قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی کسی بھی رینک میں جو ہے وہ کوئی ہو تو گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ ریٹین کر سکتی ہے فار فردر ٹینیور بھی کر سکتی ہے، 1 سال بھی کر سکتی ہے، 2 سال بھی کر سکتی ہے. وہ جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو اس میں جو ہے وہ یعنی ساری ڈیٹیل ہوں گی. لیکن اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ان کی مدت ملازمت جو کہ نیکسٹ ایئر پوری ہوگی تو اس کے بعد بھی ان کو ریٹین کیا جائے گا. اچھا ایک میں آپ کو چیز، اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ بھی ہے جو ڈسکس نہیں ہو رہا جی، کہ تمام جنہوں نے آپریشن لیول کے اوپر اور جنہوں نے لیڈنگ لیول کے اوپر مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ یہ خدمات سر انجام دی ہیں، اس مارکے میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے، اس قوم کو اس عزت کے دینے میں جو ہے وہ ان کا کردار ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ اعزازات دیے جائیں گے جو کہ مختلف اعزازات ہیں. ستارہ جرت ہے، تغمہ امتیاز ہے، حلال امتیاز ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں ایئر چیف بھی شامل ہوں گے، باقی اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے. تو یہ بھی آج گورنمنٹ نے، کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن سر کیبنٹ نے کیا، میرے خیال میں تو تھوڑی سی زیادتی نہیں کی، کیبنٹ نیوی کو بھول گئی. نہیں، نیوی شامل ہوگی بیچ میں. یعنی یہ اعزازات کا جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ایئر فورس، نیوی اور آرمی کے تمام لیول کی جو لیڈرشپ ہے اور جو سولجر ہیں. دیکھیں نا، کسی نے جو ہے وہ جہاز میں بھی تو کوئی بیٹھا تھا نا جس نے جو ہے وہ ان رافیل اور دوسرے طیاروں کو گرایا ہے.
اسی طرح سے نہیں میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا ایک تو کسی نے جا کے حصہ لیا ہے نہیں سب کو نیوی کا میں اس لیے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا انہوں نے بھی انڈین نیوی کو ڈرا کے پیچھے رکھا ہوا تھا، کیونکہ جنرل صاحب کو آپ نے فیلڈ مارشل بنا دیا، ایئر فورس چیف کو بھی ایکسٹینشن مل گئی، تو نیول چیف کو آپ لوگ بھول گئے، ان کے ساتھ بھی کچھ کر لیتے؟ نہیں جی، وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ جو اعزازات کا فیصلہ ہوا ہے ان میں نیول چیف سمیت باقی سبھی لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ یہاں پہ وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ دسمبر کے اندر آخری ہفتے میں ہر سال ایک پروگرام کرتا ہوں جس میں جو یہ تو نہیں کہا جوتسی، میں کہتا ہوں جو کوئی سٹارز کی سٹڈی کرتے ہیں، رمل کرتے ہیں، دوسری چیزیں، ہم ان سے ویسے پوچھتے ہیں کہ مقتدر شخصیات کا پوچھتے ہیں کہ ان کا اگلا سال کیسے ہوگا۔ 2025 پہ وہ ایسٹرالوجر ہیں سامیہ خان، ذرا ان کا بیان سنیں، پھر میں آپ دونوں کا اس پہ کامنٹ لوں گا۔ سنیے انہوں نے کیا بتایا تھا، یہ دسمبر 2024 کی بات ہے۔ بخدا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ عاصم منیر صاحب کون ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ذائچہ ہے یہ بندہ ایک ریئل پیٹریوٹک نظر آتا ہے، کیونکہ جوپیٹر نویں گھر میں لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی میرا امکان لگتا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ لاٹری لگ سکتی ہے، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ حافظ صاحب بھی ہیں، اور یہ والا جو سال ہے یہ حافظ صاحب کے ستاروں کو جو پیچھے تھوڑا بہت کوئی ستارہ اڑچنے دے رہا تھا، اس سال 100% سالڈ ہونے جا رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ ہی کے پلیٹ فارم پہ مالک صاحب کہہ کے جا رہی ہوں، اللہ میری عزت رکھے اس پریڈکشن کی، جو شہرت، جو نیک نامی ان کے حصے میں آنے جا رہی ہے عاصم منیر صاحب کے، یہ کسی جرنیل کو نہیں ملی آج تک کے دور میں۔ رانا صاحب یہ تو پریڈکشن ان کی ٹھیک آ گئی، پہلے لیسٹمیٹ ہمارے وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے، لیکن جب ستاروں کی بات ہو رہی ہے مجھے بتائیں ادھر تو ستارے بہت اونچے جا رہے ہیں، تو اس ساری ڈیولپمنٹ کا عمران خان صاحب کے ستاروں پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے متعلق بھی ایسی ہی پریڈکشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ وہ جس سال وہ فارغ ہوئے ہیں تو اس سال کے شروع ہونے سے پہلے ان کے متعلق بھی پریڈکشن جو ہیں وہ بڑی کمال کی تھیں، اور انہوں نے ایک دفعہ اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ جی ایک پتھر جو ہے نا وہ پہاڑ سے نیچے گر رہا تھا، تو مجھے کسی نے آ کے تو ہٹا دیا، اور اس پتھر کے نیچے جو ہے نا یہ حکومت، یعنی اس وقت میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو یہ آگے تو اس پتھر کے نیچے آ گئے۔ تو یہ پریڈکشنز ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ عز و منتشا و تذل و منتشا، عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ آج وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے جو عاصم منیر صاحب کو عزت دینے کی بجائے ان کو برا بھلا کہنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ وقت ضائع کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ راج صاحب ایک چیز تو بتائیں، اب آپ آئے ہوئے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا آپ سے سیاسی بات نہ ہو، بڑی آج کل یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کوئی نہیں ہو رہی، میں کہا میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہیں پہ کسی جگہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں، دیکھیں وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کسی سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی اس بات کو میرا خیال ہے 6-7 دن ہی ہوئے ہیں، یہ غالباً 9 یا 8 مئی کی بات ہے، وزیر اعظم نے آج سے کوئی 4 مہینے پہلے بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس ان سے کہا کہ بھئی آؤ بیٹھو بات کرو، ہم ہر مسئلے کے اوپر آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ آگے سے انہوں نے جو کہا تھا وہ آپ کو علم میں ہے۔ اب یہ 6-7 دن پہلے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، آئیں بیٹھیں، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، ہم جو ہے وہ قومی یکجہتی کے لیے ہم بیٹھیں بات کریں اور سیاسی معاملات کو سلجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسپیکر چیمبر ہر وقت وہاں پہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، آپ وہاں پہ آ جائیں، میں بھی وہاں پہ آ جاتا ہوں، تو وہاں پہ آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی،
وہ خود بات کرنے کو تیار آج ان کے وکلا مل کے آئے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہیں، کبھی آج ان کے وکلا مل کے آئے ہیں، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ملکی مفاد کی خاطر میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے. تو چلیں پھر ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ سے پھر کریں بات. اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 مرتبہ بلکہ 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کرنا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے بنتا ہے، ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ آپس میں بیٹھیں، بات کریں، معاملات کو سلجھائیں، ہمیں خوشی ہوگی. جنرل صاحب یہ بتائیں، یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اور آرمی کا ایک امیج پرابلم تھا اس جنگ سے پہلے، یہ ایک ریالٹی ہے، ڈیوائیڈڈ تھا، سیاسی چیزیں تھیں، سب کچھ تھا. اب اتنا بڑا اعزاز بھی ملا ہے، آپ کو فیلڈ مارشل بنایا، تمام لوگوں کو طبقے، ساری چیزیں ہوں گی. یہ کیا ایک ٹیمپرری فیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک ڈراسٹک آپ شفٹ ہوگا لوگوں کی اوپینین کا؟ جی دیکھیں مالک صاحب، ایک تو میں کوئکلی اف یو الاؤ جو ہم پہلے ڈسکشن کریں تاکہ اس ڈسکشن کو یہیں پہ ہمیں نا اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ جو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملا، یہ ایک اعزازی ایک ان کی ریکگنیشن ہے آف سروسز ان دا وار، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کوئی پاورز نہیں ہے کہ ایکسٹرا پاورز دے دی گئی ہوں یا ایکسٹرا وہ چیزیں کر سکتے ہیں. رانا صاحب نے بھی کہا کہ ٹرم شرم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈسکشن میں ابھی بہت سے لوگ کمنٹری کریں گے کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم کنسپیریسی تھیوریز اور قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونے کا پھر چانس ہے. وار از آن، تو سیریسلی وی ہیو ٹو گارڈ کہ قوم کا یکجا ہونا یہ جو. اچھا دیکھیں، اب اگر جو آپ نے بات کی ہے کہ یکجا ہونا بہت ضروری ہے، آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے، اگر یہ ٹیمپریری رہا تو یہ جو پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں جو ہمارے اوپر ہندوتوا کی یا آر ایس ایس کی اپلیکیشن اور اب پراکسیز نے انکریز ہونا ہے جی، بالکل ہونا ہے، کیونکہ پراکسیز پہ اب اس نے پوری انویسٹمنٹ کرنی ہے. جو آر ایس ایس وہ شیکی شنکر، اگر آپ ان کے فارن منسٹر کو جو ہیوبرسٹک بالکل مودی کی طرح وہ بھی ہوئے جا رہے تھے، تو وہ بھی ابھی ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہے؟ احسان اللہ احسان، ٹی ٹی پی کے امیجن. اور اتنی زبردست انگلش لکھتے ہیں، مجھے یہ پتا ہوتا تو جب وہ اس علاقے میں تھے تو ان کو کہ انگلش کا ٹیچر لگوا دیتے کسی یونیورسٹی میں. احسان اللہ احسان، they are talking with the Israeli people. اور ان کی بات چیت کہاں پہ ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اوپر ایک اندر سے ایک کابل میں سے، ناٹ افغانستان بٹ کابل میں سے پراکسی نکالی جائے. اچھا وہ اینیمیٹی کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ بھی، انہوں نے شروع کر دی کہ ان کے میزائل بھی انہوں نے کیا، ان کو بھی لڑانے کی کوشش کی. ساتھ ساتھ خالستان موومنٹ کا بھی انہوں نے آغاز خود ہی کر دیا. انڈیا نے اتنی پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں کہ اس کا پریشر فال آؤٹ جو ہے وہ پاکستان پہ آنا ہی آنا ہے، اور یہ آنا ہے سارا ہائیبرڈ کی ڈومین میں. آج بھی پاکستان کی کچھ سائٹس کے اوپر، کچھ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملے کیے جائے، ایوری ڈے سائبر اٹیک ہو رہے ہیں، ایوری ڈے. تو سائبر ڈومین میں، ہر ڈومین میں. تو اگر پاکستان یہ ٹیمپریری رہا اور یہ یکجہتی نہ رہی تو وی آر اگین انڈر اے سیریس چیلنج. اگر کوئی پاکستان کے اندر سے یا پاکستان کے باہر سے جو بھی آپ اس ملاپ کو جو عوام کا اور فوج کا ہوا ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا فرام ود ان اینڈ ود آؤٹ، he will be considered as enemy of پاکستان. خدا را ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ تو وٹنگلی کر رہے ہوں گے اور کچھ ان وٹنگلی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس کو ٹیمپریری، اس پہ نہ کوئی ڈیبیٹ کی جائے. یہ سیلیبریشن کا وقت ہے، یہ یہاں سے موو فارورڈ ہونے کو. مانک شاہ 71، تو جیسے کہا جاتا ہے کہ 71 کا بدلہ لے لیا، ابھی تو اور بہت سے بدلے لینے ہیں. ابھی تو جعفر ایکسپریس ٹرین کے جو شہداء ہیں ان کے بدلے لینے ہیں، ہم نے اے پی ایس کے بچوں کے بدلے لینے ہیں، ہم نے ہوا بی بی کا بدلہ لینا ہے، یہ جو ابھی 4 سال کی بچی ماری گئی، اعتزاز کا بدلہ لینا ہے، عزیر کا بدلہ لینا ہے. اور ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ٹریلر دکھایا ہے جی انڈیا نے، مووی تو ابھی باقی ہے، ایک پاکستان کی فلم بھی باقی ہے. ابھی تو ہمارا پرومو چلا ہے، ابھی تو ٹریلر چل رہا ہے اور اس کے بعد مووی چل رہی ہے اور ایک دنیا کی مووی بھی چل رہی ہے. رانا صاحب، جنرل صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر جو اس وقت نیشنل موڈ چینج ہوا ہے فوج کی طرف، سارا کچھ، یہ جنگ نے بہت بڑا رول اس میں پلے کیا ہے. لیکن ظاہر ہے جنگ ابھی تو حالت جنگ میں ہے، کل کو ختم ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غلطی یہ کی کہ جب وہ بھرپور طاقت میں تھے تو انہوں نے اس وقت بجائے اس کے کہ باقیوں کو ساتھ میں لاتے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے، انہوں نے کہا تل دو ان کو اور تل دو. کیا یہ غلطی آپ لوگ تو نہیں دہرا رہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی ہر چیز صحیح خانے میں پڑی ہوئی ہے، آپ کمفرٹیبل ہیں، انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کے تعلقات زبردست ہیں، جنگ جیتی ہوئی ہے، اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے. تو یہ ایک پہلی سوچ آتی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی سے بات کریں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو لے کے چلیں. کیا کہیں آپ لوگ بھی وہ غلطی نہیں دہرا رہے جس کو جنرل صاحب جس کا اشارہ کر رہے ہیں کہ کل کو پھر ڈویژنز ہو جائیں اور پھر بٹ جائے قوم؟ نہیں دیکھیں مالک صاحب، ڈویژن نہیں ہوگی.
جنگ جو ہے وہ لڑنا جو ہے وہ تو فوج نے ہے اور عوام نے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اللہ نہ کرے، ہم امن کے متلاشی ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن جب جب بھی یہ کوئی واقعہ ایسا آئے گا پوری قوم کو جو ہے وہ آپ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑا ہوا جو ہے وہ دیکھیں گے. کوئی لیڈر خواہ وہ کتنا ہی پاپولر کیوں نہ ہو، وہ اس میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. جو فرق ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خود فارغ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بات تو یہاں پہ طے ہے. اب آ جائیں آپ کہ پولیٹیکلی کتنی سپیس ہے، کتنی نہیں ہے، ہائبرڈ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو بھائی مالک صاحب دیکھیں، یہ معاملہ کس نے بیٹھ کے طے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے. سیاستدان کیسے کریں گے؟ ٹیبل پہ بیٹھ کے. کون بیٹھنے کو تیار ہے؟ ہم تیار ہیں. ہم اس وقت بھی تیار تھے جب ہمارے خلاف یہ سزائے موت کے جو ہے وہ جھوٹے کیسز بنا رہے تھے، ہمیں جیلوں میں ٹھونس رہے تھے. اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آئیں بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی کریں. آج بھی ہم تیار ہیں. یہ 4 دن پہلے جو ہے وہ ہم نے آفر کی ہے، پرائم منسٹر نے آفر کی ہے. اب پرائم منسٹر نے آفر جو ہے وہ پارٹی سے پوچھے بغیر کر دی ہے، پارٹی لیڈر کو پوچھے بغیر کر دی ہے. کون ہے جو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ جو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پھر اس کو بھگتے گا اور وہی اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلح افواج اپنی جگہ پہ اور ہم ایز اے پولیٹیشین اپنی جگہ پہ جمہوری رویے کو اور بیٹھ کے بات کرنے کو، معاملات کو سلجھانے کو ہر وقت تیار ہیں. آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار تھے، اور آنے والا کل جو ہے وہ کل بھی ہم جب یہ چاہیں ان کے ساتھ ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وزیر اعظم کی آفر جو ہے وہ موجود ہے. آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت بالکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ضد ہے عمران خان کی کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، یہ ضد ان کو چھوڑنا ہوگی. آپ لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، اس ضد کے پیچھے اور چیز ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، اور اس کے بعد جس طرح سے ایک پروجیکٹ کے طور پہ انہوں نے مجھے وزیر اعظم بنایا تھا، اس وقت دوبارہ مجھ کو وزیر اعظم بنائے، اور میں پھر اس ملک سے تمام سیاستدانوں کو اسی طرح سے جس طرح پہلے میں نے ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا، میں سب کو ختم کروں، اور پھر بس صرف جو ہے نا وہ میں ہی میں ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا اس کا کس بات پہ ہوا تھا؟ اسی بات پہ ہوا تھا. یہ کہتا تھا کہ یہ میرے مخالف سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سب کو ختم کرو، میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی کو. وہ ساتھ نہیں دیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس کا جھگڑا ہو گیا. اگر آج بھی وہ یہی چاہتا ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات آپ دیکھ لیں، آپ خود اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ پھر کس کا قصور ہے، کون جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ جمہوریت کے راستے سے اور سیاسی راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. تو رانا صاحب پھر یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ جو حالات ہیں یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ اور کیا بہت عرصہ تک چل سکتے ہیں؟ ایسے کیوں چلتے رہیں گے؟ جو آدمی معاملات کو جو ہے وہ طے کرنے کی طرف نہیں آئے گا تو پھر معاملات نے تو طے ہونا ہے، وقت نے تو آگے جانا ہے. جو پھر وقت کے ساتھ نہیں چلے گا وہ پھر رہ جائے گا. وقت کو کسی کا انتظار نہیں کرتا. جنرل صاحب ایک بات تو بتائیں، اس بار پرسنالٹیز کا بڑا ایشو بنا، اور فائنینشیل ٹائمز کی بھی ایک آرٹیکل کی ہیڈ لائن تھی جہاں نے کہا کہ جی 2 ریلیجس اسٹرانگ مین آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. مودی تو ہے بدبودار قسم کا، وہ ایک مذہبی جنونی ہے. یہ ان کو مذہبی کہاں سے بنا دیا ہے آرمی چیف کو؟ صرف اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے تو وہ اس طرح پینٹ کر دیا جیسے کہ وہ بھی کوئی مذہبی جنونی ہے کہ کیا ہے؟ یہ کیا واٹ از ہی لائک؟ ہم نہیں جانتے. میں تو ذاتی طور پہ کبھی نہیں ملا. یہ واحد آرمی چیف ہیں جسے میری فرینکلی ملاقات میں بھی. وہ ہیں کیا بہت زیادہ مذہبی ہیں؟ جی مالک صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا پروفائل کارڈ کے طور پہ آپ کے جنرل آصف منیر، اور میں نے اس وقت پہ کہا تھا کہ دلیر ہے، اسٹرانگ ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے. کیا ریلیجس ہارڈ لائنر ہے؟ دیکھیں ریلیجس ایکسٹریمسٹ اور چیز ہے، وہ تو اس پہ پولیٹکس کر رہے ہیں نا. اور ریلیجس ہونا، وی آر ویری پراؤڈ آف بینگ ریلیجس. میں مجاہد ہوں نا. ہماری یہ جو سپر ٹرمز تھیں، میں فوج میں رہا ہوں یا جنرل آصف منیر فوجی ہے تو ہی از اے مجاہد، اللہ کا مجاہد ہے.
ہی از کمانڈنگ این آرمی جس کا موٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. اور ہم موٹیویشن ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے جی ایک سولجر کا، اس کی موٹیویشن ہی وہیں سے ہے. اور آف کورس چیف نے جو اپنی ملٹری کا مرائل آئی رکھنا ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور وہ اپنا کنیکشن دکھا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اس سلیکشن آف دا نیم آف دس آپریشن دیکھیں نا چیف نے جو کی ہے، بنیان المرصوص سورہ صف کے بیچ میں سے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور وہ بار بار اپنی باتوں میں کوٹ کرتے ہیں. ان کو وہ جو تقریر اوورسیز والی تھی وہ ان کو بہت سخت چبھی ہے. اگر یہ اٹ از اے پراؤڈ تھنگ فار آل آف اس کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، ہمارے سولجرز آر ویری پراؤڈ. اور یہ جہاد اور جو وائلنس ہے، جو کنٹرول ہے، یہ اسٹیٹ کے پاس اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ وائلنس کنٹرول. تو ایکسٹریمسٹ تو ہے نہیں، تو ایکسٹریمسٹ تو اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بچرز آف گجرات دیکھ لیں، آر ایس ایس کی میتھڈولوجی، یہ ایکچولی لیکوڈ پارٹی کا پورا جو ماڈل اٹھا کے یہاں پہ انہوں نے جینوسائیڈل آپریشنز کرنے کی کوشش کی. وار میں مالک صاحب ماڈلز نہیں لگائے جاتے، وارز میں تھیریز لگائی جاتی ہیں. اور پاکستان کی تھیری اسلام کی تھیری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیری ہے، اینڈ اسٹرانگ بلیف ہے آرمی چیف کا. اس لیے تو میں اس کلپ کو کسی وقت نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ بہادر ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اسٹرانگ ڈیسیژن لیتا ہے، اور ایک جب ٹھان لیتا ہے تو وہ کرتا ہے. اسی کا ریوارڈ قوم نے آج اس کو دی ہے. اور یہ دیکھیں پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا سپہ سالار از ڈرائنگ اسٹرینتھ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے حکم اور اس کے مطابق. تو یہ تو میں اگین اس کو بھی بڑا اعزاز سمجھوں گا. اور وہ موٹیویشنل دیکھیں نا، فوجی کا جو کانٹریکٹ ہے جی، ہم نے خود جنگیں لڑی ہیں. جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو آنیسٹ ٹو اللہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا دنیا سے بالکل رابطہ کٹا ہوتا ہے. آپ دشمن کو مارنے کے اس پہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں. آپ بھول جاتے ہیں کہ میرے کتنے بچے ہیں، کوئی میری فیملی ہے. آپ کو کتنی گولیاں لگی تھی؟ مجھے جی 6 bullets اینڈ اے mortar shell تو باجوڑ میں جی. تو اس وقت وہ سما کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایک سولجر ہی اس کو سمجھ. ٹائم فار اے لٹل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. رانا صاحب ایک چیز تو بتائیں، کابینہ کے فیصلوں میں ظاہر آپ سارے فیصلے آپ کو پتہ ہیں سب کچھ. انڈیا آج کل بڑی ایک اور چھیڑخانی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. میں کہا جائے اتنے بڑے فیصلے ہوئے، یہ بھی ہوا ہوگا جو انہوں نے چناب کے اوپر 2 اپنے پروجیکٹس، ہائیڈرو پاور ڈیم پروجیکٹس کو اور تیز کر دیا ہے. اور شاید وہ ایک چاہتا ہے کہ پاکستان کو فورس کرے کہ اس پہ ہم کچھ کریں. ہمارا اس پہ کتنی واضح ہیں ہم اس پہ کہ اگر انہوں نے کوئی انلیگل سٹرکچرز بنائے پانی روکنے کے لیے، پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تو کیا پاکستان ان ڈیمز اور ان چیزوں کو نشانہ بنا سکتا ہے یا بنائے گا؟ جی بالکل، وہ ایکٹ آف وار تصور ہوگا اور ان کو بالکل ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن ان کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے پوری دنیا کو، تمام ممالک کو، دوست ممالک کو آن بورڈ لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلگام واقعہ کی ایویڈنس جو ہے وہ دنیا کو پیش نہیں کی اور حملہ کر دیا. تو اس وقت صرف زبانی کلامی چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا معاملہ شروع نہیں ہوا. جب شروع ہوگا تو فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا جائے گا اور پوری دنیا کو ساتھ لے کے اور پوری دنیا کو آن بورڈ لے کے اس کو بالکل ٹارگٹ کیا جائے گا. آپ نے دنیا کی بات کیا، اس نے شبلی فراز صاحب بڑا چیخے ہیں ادھر سینٹ کے اندر. انہوں نے کہا جو آپ کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے باہر، آپ نے سارے اپنے الائز لیے ہیں، آپ نے اپوزیشن کا، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں لیا. کیا آپ کو لینا نہیں چاہیے تھا؟ ایک پی ٹی آئی کا بھی بڑے اچھے بولنے والے وہاں پہ لوگ ہیں. بالکل بندہ لینے کو تیار ہیں. آپ ان سے بندہ ہمیں لے دیں، صبح شامل کروا دیتے ہیں. میں کتوں لے کے بندہ دینے نہیں ہے. تو آپ نے انوائٹ کرنا، ساڑھے تے تو نہ پاؤ نا. نہیں، وہ اس بات میں شامل نہیں ہوتے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیل کروا دیتے، ایکس فارن منسٹر ہیں، وہ چلے جاتے ساتھ. چلیں جی، وہ عدالت نے بیل لینی ہے، عدالت بیل لے لے تو اس کے بعد اگر وہ جانا چاہیں گے تو لے جائیں گے ساتھ ان کو. سر یہ بتائیں، ایز این آرمی پرسن، آخری 2-3 منٹ ہے، میں دونوں سے ایک سوال ہے. آپ کو کتنا خطرہ ہے کہ یہ ابھی کوئی اور حرکت کریں گے؟ میں جتنے ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوں ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی نہیں، لیکن یہ کچھ سال 1.5 سال کے اندر دوبارہ یہ واردات ڈالے گا نریندر مودی. ابھی اس کی تیاری نہیں ہے، بیکاز انڈیا کا ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہاں ماحول بالکل ٹھنڈا نہیں ہو رہا. یہ والی باتیں جو آپ نے کی ہیں، ٹریلر ہے، فلم بھی آئے گی، فلان ہے، ڈھینگ ہے. یہ ایز این آرمی مین آپ کا اندازہ کیا بتاتا ہے؟
دیکھیے وہ جو بات چیت ہوتی ہے جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے وہ ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ دیکھیں دیر ملٹری ہیز بین امبیرسڈ. ملٹری امبیرسمنٹ از اے ہیوج تھنگ جی. آپ نے پہلے 40-45 منٹ میں ان کی ایئر فورس اور ان کی ملٹری کو امبیرس کر دیا. دس از دا بگیسٹ ایک ملٹری آبجیکٹو ہوتا ہے کسی کمانڈر کا, ٹو امبیرس دی ملٹری ان دی آئیز آف دیئر اون پیپل. وہ آپ نے کر دیا. 2-3 جنرلز انہوں نے سیک کر دیا انکلوڈنگ ڈپٹی چیف. یہی پتہ لگتا ہے نا کون جنگ جیتا ہے. جی ہاں, ایک طرف فیلڈ مارشل بنے دوسری طرف نوکریاں جا رہی ہیں. پھر یہ اسکریمبل کیا انہوں نے. مالک صاحب واشنگٹن کی طرف ابھی جھوٹ بول رہے ہیں, آج سیکٹری خارجہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں, میں چلے چھوڑیں ہم تو پاکستانی کمنٹری کو ختم سائٹ پہ کر دیں. انہوں نے انڈیا میں جو امبیسڈر ہے امریکہ کے ان کو بلا کے ڈی مارچ کیا کہ وائی یور پریزیڈنٹ از آسکنگ. ڈی مارچ کریں نا, اس کو نکالیں, اس کو بھی بین کریں. یہ صرف چڑھائی کر سکتے ہیں جی, ترکیہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, آذربائیجان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, بنگلہ دیش. لیکن آپ کو حرکت ہوتی نظر آتی ہے. دیکھیں حرکت تو گارڈز ول آل, دیکھیں ان کے جب تک کیپیسٹی کیپبلٹی ہے ہمیں گارڈز اپ رکھنے چاہیے. حرکت ہوگی آفٹر دی, ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہار کے الیکشن کس طرف جاتے ہیں جی. اور یہ حرکت دیکھیں ابھی پراکسیز کی حرکت تو یہ اور تیز کر دے گی. بلوچستان میں اپلیکیشن تیز ہوگی, خیبر پختونخوا میں اپلیکیشن تیز ہوگی, کراچی کو ٹارگٹ کر سکتے. یہی بات میں ان سے رانا صاحب یہ بتائیں کوئکلی, آپ لوگوں نے اس پہ اسیسمنٹ کیا؟ بس سب کا خیال یہ ہے کہ اب بھرپور یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا اور بہت زیادہ تعداد بڑھے گی. اور آپ لوگوں کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ کتنے عرصے میں کوئی بڑا تماشا اور کھڑا کر سکتا ہے مودی؟ دیکھیں اس پہ وہ بڑا تماشا کھڑا کتنے عرصے میں کرے